حسین حسین حسین، سفر حیات کا چاہے تمام ہوتا رہے، ہزار درد ہوئے ذکر امام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے۔ فاطمہ کے چین کو، فاطمہ کے چین کو، نبی کے نور عین کو، نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو، نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو، نبی کے نور عین کو، باخدا حسین کو سلام۔ تو کہو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سفر حیات کا چاہے تمام ہوتا رہے، سفر حیات کا چاہے تمام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے۔ مولانا حسین حسین مولانا حسین رے، مولانا حسین حسین مولانا حسین رے۔ سارا زمانہ ہے تمہارا حسین، کہتی ہے ہر قوم ہمارا حسین، گونجتا ہر سمٹ ہے نظارہ حسین، ٹوٹے دلوں کا سہارا حسین۔ مولا تیرا نام سدا زندہ رہے گا، مولا تیرا کام سدا زندہ رہے گا، ہم رہے نہ رہے یہ سدا زندہ رہے۔ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین مولا حسین مولا ہمارے حسین۔ میں گزارش کروں گا شبیر نقوی سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مومنین کا ذکر محمد والے محمد سنائیں بآواز بلند تر صلوات۔ صلوات محمد والے محمد۔ یا حسین ابن علی ہو آپ پر لاکھوں سلام، بادشاہ کربلا ہو آپ پر لاکھوں سلام، یا حسین ابن علی ہو آپ پر لاکھوں سلام، یا حسین ابن علی حق سے گزارش کیجیو اور پیغمبر سے میرے حق میں سفارش کیجیو، اے میرے ابر کرم رحمت کی بارش کیجیو، تو اگر چاہے مولا مشکل حل ہو تمام، یا حسین ابن علی ہو آپ پر لاکھوں سلام، میرے مولا میرے آقا مالک باغ ارم، میں ہوں خادم آپ کا اب کیجیو مجھ پر کرم، اپنی عظمت کا تصدق بر دیو جو لیا تمام، یا حسین ابن علی ہو آپ پر لاکھوں سلام، بادشاہ کربلا ہو آپ پر لاکھوں سلام۔ صلوات محمد
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اب میں گزارش کروں گا جناب ہادی رضا سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مومنین کو ذکر محمد و آل محمد سنائیں بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، صلوات. اے چاند محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ اے چاند محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ آباد ہے دنیا ساری، آباد ہے دنیا ساری، زہرا کا چمن ویران ہے. اے چاند محرم تو ہی بتا، تو پر جبریل کی زینت کا کیوں لاشا تیرا پامال ہوا؟ بے گور و کفن ہو بھائی میرے، بے گور و کفن ہو بھائی میرے. زینب کو یہی ارمان ہے، اے چاند محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ شبیر چلے جب کربل کو، صغرا نے دامن تھام لیا. شبیر چلے جب کربل کو، صغرا نے دامن تھام لیا. سنبھال کے رکھنا بابا میرے، سنبھال کے رکھنا بابا میرے. علی اصغر بہت نداں ہے، اے چاند محرم تو ہی بتا. صلوات. ماشاءاللہ. بآواز بلند تر صلوات. اب میں گزارش کروں گا جناب سید ببر عباس جعفری سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں
اور اپنے مخصوص انداز میں مومنین کا ذکر محمد وآل محمد سنائیں بآواز بلند صلوات۔ درود بر محمد وآل محمد۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، پانی پلانے لائے ایک مہلکہ کو سرور کیا ذبح حرملا نے، تیرے ستم لگا کے گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اس بن میں ایک بچی بابا
ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند درود بر محمد وآلہ بآواز بلند تر صلوات. قبل اس کے کہ میں قبلہ کو دعوت خطاب دوں، ایک دو اعلانات ہیں. آج کی لنگر نظر نیاز کا اہتمام ہمارے بزرگ جناب سہیل رضوی اور ان کی فیملی کی طرف سے ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق، عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے اور ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. کل مجلس کا آغاز ٹھیک 6:44 پہ ہوگا. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ٹائم پہ تشریف لائیں. اب میں گزارش کروں گا کہ قبلہ کعبہ جناب علامہ تنویر عباس نقوی سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مومنین کو ذکر محمد وآل محمد سنائیں. بلند تر صلوات. اگے ہو جائیں. فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتہامی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ والسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء
वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल मा सअल्तुकुम मिन अजरिन फ़हुवा लकुम। सलावत पढ़े मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इंशाअल्लाह बतसद्दुक़ नालाइन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इसी आय मुबारका के ज़ैल में आपसे गुफ्तगू मुसलसल होती रहेगी कि अहले बैत की मोहब्बत के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसलिए कि हमने तो अहले बैत को फ़ायदे के लिए नहीं चाहा, लेकिन वो करीम इतने हैं कि जब उनको चाह लिया है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमने तो ये नहीं सोचा था कि कोई फ़ायदा मिले, और मोहब्बत का तरीक़ा भी ये है कि जब मोहब्बत की जाती है तो फ़ायदे के लिए नहीं की जाती है। दुनियावी मोहब्बतें वो होती हैं जहाँ नुकसान ही नुकसान है, मगर अहले बैत की मोहब्बत वो है जहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा है। न यहाँ नुकसान है न वहाँ नुकसान है, यहाँ भी फ़ायदा है वहाँ भी फ़ायदा है, कब्र में भी फ़ायदा, हश्र में भी फ़ायदा, दुनिया में भी फ़ायदा, आखिरत में भी फ़ायदा। वो अलग बात है कि हमने ये फ़र्श बिछाया है तो फ़ायदे के लिए नहीं बिछाया है, ये फ़र्श हमने बिछाया है तो मोहब्बत है, इश्क है, चाहते हैं, प्यार है, उल्फत है, इसलिए हमने ये फ़र्श बिछाया है। हमने कोई फ़ायदे के लिए नहीं बिछाया है। लेकिन अहले बैत ने कहा ठीक है, तुमने हमारी मोहब्बत में बिछाया है तो हम भी करीम हैं ना, जब हम राहिब को 7 औलादे दे सकते हैं, जब हम फितरुस को बालों पर दे सकते हैं, जब एक लम्हे में हुर का मुकद्दर बना सकते हैं, तुमने हमारी राह में फ़र्श अज़ा बिछाया है, खर्च करोगे 1 दूंगा 10। थोड़ा साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह बात आसान हो जाएगी और मुसलसल इसी के ज़ैल में बात आपसे होती रहेगी और आप साथ रहेंगे, मुसलसल जुड़े रहेंगे। वक्त का ख्याल आप भी रखें, मैं भी वक्त का ख्याल रखूँगा। और चूँकि ज़ाहिर है इसके बाद भी मुझे मजलिस पढ़ना है, तो शुरू चाहे जितने बजे हो, ख़त्म अपने टाइम पर होगी। एक सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इंशाअल्लाह आप भी वक्त का ख्याल रखेंगे। और ज़ाहिर है कि हर किसी को, अब जुमले शनासा लोग बैठे हुए हैं, हर किसी को औकात का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये अगर ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह सारे मसले आसान हो जाएंगे। तो इरशाद हुआ, अब मैं आयत की तरफ आता हूँ, तमहीद में बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा और बात का आगाज़ कर रहा हूँ। आज इब्तिदाई गुफ्तगू है, बस अपने जहन से आपके जहन तक बस एक सिलसिला कायम करना है और आपको जोड़ना है, अपने करीब लेके आना है। बातें इंशाअल्लाह मुसलसल कल से होंगी, गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों। इरशाद हुआ, जब नबी ने अजर रिसालत तलब किया, तमाम अहकाम पहुँचाने के बाद अज्र मांगा कि इसकी उजरत दो मुझे अहले बैत की मवद्दत की शक्ल में, अहले बैत से मोहब्बत करो, ये उजरत है रिसालत की, ये अज्र है रिसालत का। तो उम्मती सोचने लगे कि नबी अहले बैत की मवद्दत मांग रहे हैं तो शायद कुछ नबी का फ़ायदा होगा, तो नबी मांग रहे हैं। अल्लाह मवद्दत मंगवा रहा है तो शायद कुछ अल्लाह का फ़ायदा होगा, तो वो मंगवा रहा है। इमाम की मोहब्बत मांगी जा रही है तो शायद कुछ इमाम का फ़ायदा होगा, इसलिए उनकी मोहब्बत मांगी जा रही है। नबी मांग रहे हैं तो नबी का फ़ायदा,
اللہ منگوا رہا ہے تو اللہ کا فائدہ، امام کی محبت مانگی جا رہی ہے تو امام کا فائدہ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جس کو میں نے تلاوت کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب ان امتیوں کو سمجھا دو، بتا دو، ان کے ذہنوں میں یہ آنے لگا ہے کہ شاید آپ اپنے فائدے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، اللہ اپنے فائدے کے لیے باتیں کروا رہا ہے، امام اپنے فائدے کے لیے باتیں کروا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ان امتیوں کو بتا دو کہ جو اہل بیت کی محبت ہم نے مانگی ہے اس کا نہ تو نبی کو فائدہ ہے اور نہ خدا کو فائدہ ہے اور نہ امام کو فائدہ ہے، بلکہ جو محبت کرے گا اس کا فائدہ ہوگا۔ غور کیجئے گا، جو اہل بیت کو چاہے گا اس کا فائدہ ہوگا، جو مودت کی شکل میں اجر ادا کرے گا اس کا فائدہ ہوگا۔ بالکل ویسے ہی جیسے سجدے کرنے سے مسجود کا فائدہ نہیں ہے، ساجد کا فائدہ ہے، جیسے عبادت کرنے سے معبود کا فائدہ نہیں ہے، عابد کا فائدہ ہے، جیسے تلاوت کرنے سے قرآن کا فائدہ نہیں ہے، قاری کا فائدہ ہے، ویسے ہی اہل بیت کو چاہنے سے اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، چاہنے والے کا فائدہ ہے۔ اب کتنا فائدہ ہے ہم بتائیں گے تو چاہنے والے مان لیں گے لیکن بعض نہیں مانیں گے، لیکن میں اس کی بات کروں کہ جس کی بات کو اگر نہ مانا جائے تو دائرہ اسلام سے انسان نکل جائے، اسلام میں ہی نہ رہے۔ غور کیجئے گا، میں بات کروں نبی کریم کی، نبی کریم نے بارہا سنا ہے لیکن شاید اس رخ سے آپ پہلی بار سنیں گے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزوں، مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے سن چکے ہوں لیکن رخ نیا ہوگا۔ غور کیجئے گا میرے عزیزوں کہ نبی نے اہل بیت کی محبت کے فائدے گنوائے ہیں، محبت کے فائدے بتائے ہیں۔ کیا فائدے بتائے ہیں؟ پہلا فائدہ نبی نے محبت کا بتایا، آواز دی الا ومن ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے شہید ہے، یہ ایک محبت کا فائدہ ہے۔ الا ومن ماتا الا حب آل محمد ماتا تائبا، جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا توبہ کیا ہوا مرے گا، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ الا ومن ماتا الا حب آل محمد ماتا مغفورا، جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا وہ مغفرت کیا ہوا مرے گا۔ لیجئے مرنا ہر ایک کو ہے لیکن نبی محبت کے فائدے گنوا رہے ہیں۔ آواز دی جو محبت پہ مرے گا توبہ کیا ہوا ہے، جو محبت پر مرے گا وہ شہید ہے، جو محبت پر مرے گا وہ مغفرت کیا ہوا ہے۔ یہ نبی نے محبت کے فائدے بتائے ہیں، عبادت کے نہیں۔ بھائی تھوڑا جڑے رہیے گا۔ یا علی یا علی، یہ نبی نے محبت کے فائدے گنوائے ہیں۔ جو محبت کرے گا وہ شہید ہوگا، جو محبت کرے گا وہ توبہ کیا ہوا، جو محبت کرے گا وہ مغفرت کیا ہوا ہے۔ نہیں جملہ کہوں، بافہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں بڑی امیدوں کے ساتھ، امیدیں توڑیے گا نہیں، غور کیجئے گا جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ ارے محبت کے تو بڑے فائدے ہیں، جو ان کا نام لے لیتا ہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے نام کا کیا فائدہ ہے، کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اگر کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو شاعر کبھی یہ مصرع نہ کہتا، ولی ہو گئے یا علی کہنے والے۔ اللہ یا علی، یہ محبت کے فائدے، یہ نام لینے کے فائدے ہیں۔ اور کیا آپ نے یہ ان کا نام لے، اور نام لینے کی تو آپ روزانہ آزماتے ہیں اس کا فائدہ۔ ٹھوکر لگی یا علی کہا، سنبھلے یا نہیں؟ سنبھل گئے نا؟ ارے کم سے کم جو سنبھلا ہے وہ تو بولتا رہے ساتھ۔ ہاں سنبھلے نا، یا علی کہا تو کس نے بازو پکڑا، کس نے سنبھالا؟ کہا کسی نے نہیں، تو کیسے سنبھلے؟ کہا یا علی کہنے کا فائدہ ملا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں یا علی کہنے کا فائدہ ملا ہے، اس کا مطلب نام لینے کا بھی فائدہ ہے، کہنے کا فائدہ ہے۔ آپ کہیں گے کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ جملے سنیے گا، کہنے کا کیا فائدہ؟ تو اگر کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو نماز میں صرف نیت ہوتی، تکبیر نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نماز میں صرف نیت ہوتی، تکبیر نہ ہوتی۔ کیوں کہا؟ اس لیے نیت کی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے۔ اور امام چہارم چوتھے امام سے جب پوچھا گیا مولا نماز کا آغاز کیا ہے، نماز کی شروعات کیا ہے، نماز کی ابتدا
या अली। जैसे आगाज़ इबादत के लिए अल्लाह अकबर कहना ज़रूरी, वैसा ही आगाज़ मोहब्बत के लिए या अली कहना ज़रूरी। गौर कर रहे हैं आप, या अली कहना ज़रूरी। अरे कहने का अगर कोई फ़ायदा ना होता, आज इसी पे बात हो रही है, कहने का फ़ायदा कि या अली कहा तो हमें फ़ायदा मिलता है, या अब्बास कहा तो हमें फ़ायदा मिलता है, या हुसैन कहा तो हमें फ़ायदा मिलता है। अगर कहने का कोई फ़ायदा ना होता तो आप देखिए कभी या अली कहने से हम संभलते नहीं, संभले तो कहने का फ़ायदा मिला। अब कहने का इतना फ़ायदा है कि एक यहूदी और मौला अली दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन यहूदी को खबर नहीं कि मेरे साथ सबसे बड़ी खबर है। थोड़ा जागते रहिएगा। यहूदी को पता नहीं कि मेरे साथ चलने वाला कौन है, मेरे साथ चलने वाला कौन है, कायनात का मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, उसे पता नहीं है। नई जुमला कहूं, अगर उसे पता ही चल जाता मेरे साथ कौन है तो यहूदी यहूदी क्यों रह जाता। अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हैं। अब दोनों बातें करते हुए, मौला ने भी अपना तारुफ नहीं कराया, दोनों बातें करते हुए दरिया के किनारे आए। कहने का फायदा बता रहा हूं, दरिया के किनारे आए। अब वो यहूदी कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है। लीजिए, यहूदियत की पहचान भी पता चल गई। अब इशारे समझना आपका काम है, मैं वजाहत नहीं कर सकता हूं, इशारे समझना आपका काम है। अब वो कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है। एक मरतबा मौला कहते हैं क्या तलाश कर रहा है, आवाज दी कि दरिया पार करना है, तो ढूंढ रहा हूं कि कोई पुल नजर आ जाए, कोई कश्ती दिखाई दे ताकि इधर से उधर जाया जा सके। मौला ने कहा हाँ, दरिया पार करने के लिए कश्ती की जरूरत है, पुल की जरूरत है। तो एक मरतबा आवाज दी, वो यहूदी कहता है मौला से, कहता है कि मैं अपने लिए न पुल देख रहा हूं न कश्ती ढूंढ रहा हूं, मेरे पास तो एक ऐसा इल्म है कि जिसके जरिए मैं दरिया पार कर लूंगा। मैं कश्ती तो आपके लिए ढूंढ रहा हूं, मैं पुल तो आपके लिए तलाश कर रहा हूं। अरे उसके लिए ये कश्ती ढूंढ रहा है जो खुद कश्ती नजात है। और कीजिएगा, उसके लिए ये पुल तलाश कर रहा है जो खुद पुले से रात पार करवाने आया है। आवाज दी कि तुझे क्यों नहीं कश्ती की जरूरत, क्यों नहीं पुल की जरूरत। वो यहूदी कहता मेरे पास एक ऐसा इल्म है कि जिसके जरिए मैं दरिया पार कर जाऊंगा, मुझे कश्ती की जरूरत नहीं, मुझे पुल की जरूरत नहीं। यहूदी जानते ना किसे कहते हैं, यहूदी पता है ना। मैं अपने बच्चों के लिए अर्ज कर दूं कि यहूदी किसे कहते हैं, और इससे आसान तरीका भी मेरे पास नहीं है समझाने का। गौर कीजिएगा, यहूदी किसे कहते हैं, बहुत आसान तरीके से समझा दूं। यहूदी उन्हें कहते हैं जो मूसा पे अटक गए, ईसा तक नहीं पहुंचे। भाई थोड़ा जागते रहिएगा। जब मूसा पे अटक गए, ईसा तक नहीं पहुंचे, वो यहूदी कहलाए। जो ईसा पे अटक गए, मोहम्मद मुस्तफा तक नहीं पहुंचे, वो ईसाई कहलाए। और जो मोहम्मद मुस्तफा पे अटक गए, अली मुर्तजा तक नहीं पहुंचे, वो मुनाफिक कहलाए। या अली या तो यहूदी जो मूसा पे अटक गए वो यहूदी है। अब यहूदी वो कहता है मेरे पास इल्म है, मुझे कोई ना कश्ती की जरूरत है ना पुल की तलाश है। तो मौला ने कहा तो फिर मेरी फिक्र छोड़ दे, तू जैसे दरिया पार कर सकता है पार कर ले, अपने इल्म का इस्तेमाल कर। तो उसने कहा अगर जरूरी काम से न जाना होता, साहिब नहजुल असरार लिख रहे हैं, कहा कि अगर जरूरी काम से न जाना होता तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, आप इतनी दूर से मेरे हम सफर हैं, साथ लेके चलता। लेकिन मुझे जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं आपसे विदा हो रहा हूं, जा रहा हूं, खुदा हाफिज। ये कह के मौला ने भी उसे रुखसत किया। वो आया, पानी के करीब पहुंचा। न जाने पानी से उस यहूदी ने क्या कहा कि पानी ने वैसे ही रास्ता दिया जैसे मूसा को दिया था।
ادھر کا پانی ادھر ٹھہر گیا، ادھر کا پانی ادھر رک گیا۔ اب وہ دریا پار کر کے ادھر سے جب ادھر پہنچا تو ادھر سے ادھر مولا کو مخاطب کر کے کہتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے، اے بھائی پہچان نہیں رہا ہے؟ اور جب اہل بیت کی معرفت نہ ہو تو ایسی ہی باتیں زبان سے نکلتی ہیں نا، غور کیجئے گا۔ وہ یہودی مولا کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے بھائی کاش جو علم مجھے ہے وہ آپ کو ہوتا تو میری طرح آپ بھی دریا پار کر لیتے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ عالم سے نہیں، علم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے بھائی نبی کی حدیث موجود ہے، یا علی آپ اس امت کے علم ہیں، غور کریں آپ اس امت کے علم ہیں۔ علم سے کہہ رہا ہے کاش جو علم آپ میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہوتا تو آپ بھی میری طرح دریا پار کر لیتے۔ علی نے کہا ٹھہر جا، علی نے کہا ٹھہر جا، یہ کہہ کے علی آگے بڑھے اور پانی میں راستہ نہیں بنایا، راستہ بنا کے نکلنا تو موسیٰ کا کام تھا، پھر وہ علی ہی کیا ہے جو موسیٰ کے راستے پر چلے۔ اللہ اکبر۔ بھائی اور نہیں فرما رہے آپ، علی نے راستہ نہیں بنایا، کہا پھر کہا علی نے اسی پانی پر چلنا شروع کیا، علی نے اسی پانی پر چلنا شروع کیا۔ علی پانی پر چل رہے ہیں، علی پانی پر چل رہے ہیں۔ اب کوئی ہم سے نہ سوال کرے کہ پردے والا آئے گا تو پانی پر مسلح کیسے بچھائے گا۔ یہ دیکھیے بیٹا کس کا ہے۔ اب جب علی چلتے ہوئے، اب جملے کی قدر کرنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ جب علی چلتے ہوئے آئے، اس یہودی کے قریب پہنچے تو یہودی کانپنے لگا، آواز دیتا ہے بھائی آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ مولا نے کہا پہلے تو بتا تیرے پاس کون سا علم ہے؟ تو یہودی فوراً آواز دیتا ہے میرے پاس کوئی علم تھوڑی ہے۔ کہا پھر دریا نے راستہ کیسے دیا؟ کہا میرے پاس علم نہیں ہے، دریا نے راستہ یوں دیا کہ میں نے سنا ہے اس زمانے میں ایک نبی ہے، اس کا ایک وصی ہے جس کا نام علی ہے، جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ دریا کے کنارے آیا، نہ پل تھا نہ کشتی، مجھ پر آن پڑی تھی مشکل، تو میں نے کہا کیوں نہ مشکل کشا کو پکارا جائے۔ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، کیوں نہ مشکل کشا کو بلایا جائے۔ میں نے پانی کو دیکھا اور دیکھ کے کہا یا علی، پانی نے راستہ دیا، میں ادھر سے ادھر آ گیا۔ علی نے کہا تو نے بلایا، علی بھی آ گیا۔ اللہ یا علی، تو نے پکارا یا علی، یا تو نے پکارا، علی بھی آ گیا۔ آواز دی آپ ہی علی ہیں؟ کہا میں ہی علی ہوں۔ یہودی کہتا ہے یا علی بہت دیر آپ کے ساتھ یہودی بن کے رہا، اب مزید یہودیت برداشت نہیں ہوتی ہے، یا علی کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنا۔ اب یہ جملہ دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے کون نہیں، سب کی پیشانیوں پر نظریں ہیں۔ آواز دی یا علی کلمہ پڑھائیے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنا، ڈائریکٹ مومن بنا۔ اس لیے محمد رسول اللہ پہ اٹکا نہیں، علی ولی اللہ تک پہنچ گیا۔ نعرہ حیدری۔ اور کر رہا تو یہ کہنے کا فائدہ ملا کہ یہودیت نے بھی علی کو پکارا تو پانی میں راستہ بن گیا۔ غور کر رہے ہیں آپ، علی کی محبت کے کتنے فائدے ہیں، علی کو چاہنے کے کتنے فائدے ہیں، اہل بیت کی مودت کے کتنے فائدے ہیں۔ دیکھیں محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت ایک عام لفظ ہے، مودت خاص لفظ ہے۔ مودت مانگی جو گئی ہے وہ مودت مانگی گئی۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں، چونکہ یہ زمانہ وہ ہے کہ جہاں تقریباً ہر جگہ، یہ تو پھر بھی انگلش ملک ہے، یہاں انگریزی بولی جاتی ہے، جہاں اردو چلتی ہے وہاں بھی اردو کا 40واں قریب ہے۔ ہاں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنی آسان زبان میں بیان ہو تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ تو بہت آسان
پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، زبان آسان ہو تاکہ ہر ایک تک بات پہنچ جائے. تو غور کیجیے گا. مودت و محبت کیا سمجھاؤں، کیا کیسے بتاؤں؟ مثال ہے بس، اگر سمجھ گئے تو لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ کہ کیا فرق ہے محبت میں اور مودت میں. آسان طریقہ ہے. ہمیں پانی سے محبت ہے، ہم انسانوں کو پانی سے محبت ہے. ماہ رمضان آیا، ہم سے پانی کو پورا دن جدا کر دیا گیا. ہوتا ہے نا، پانی ہم سے الگ ہو گیا. یہ ہے ہماری محبت. محبت کو الگ کیا گیا. ہم مرے نہیں، زندہ رہے. ہم مرے نہیں، زندہ رہے. مرے نہیں، پتہ نہیں کون ہے میرے ساتھ کون نہیں. ہم زندہ رہے. ہماری محبت کو پورا دن الگ کیا گیا. مرے نہیں، زندہ رہے. لیکن پانی سے، یہی پانی ہے، اس پانی سے مچھلی کو محبت نہیں ہے، مودت ہے. آپ پورے دن کی کیا بات کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ الگ کر کے دکھائیے. تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی، پانی کی جدائی برداشت نہ کرے گی. کیونکہ پانی سے مچھلی کو مودت ہے. اب سمجھے محبت اور مودت میں فرق کیا ہے. اگر محبت کو تھوڑی دیر کے لیے جدا کیا جائے مرے گا نہیں، لیکن اگر مودت الگ ہو جائے تو مر جائے گا. آپ سمجھے، مودت مانگی گئی ہے، محبت نہیں. سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت سے جدا کرنے کی کوشش کرے، جان دے دینا، الگ نہ ہونا. اور کر رہے ہیں، یہ مودت مانگے گی. مودت ایک عشق کا نام ہے، اور اہل بیت سے ہمیں صرف محبت تک نہیں رہنا ہے، عشق کے مرحلے تک آنا ہے. عشق کے مرحلے تک. دیکھیں، محبت میں اتار چڑھاؤ ہے، لیکن عشق میں اتار چڑھاؤ نہیں. ہم آپ سے روز ملتے رہیں، محبت بڑھ جائے گی، اور سالوں نہ ملے محبت کم ہو جائے گی. لیکن ہم کبھی نہ ملے، اگر عشق ہے تو اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. پتہ نہیں آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے، عشق باقی رہے گا. حسین سے آپ کتنی مرتبہ ملے، کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی، امام آخر سے کتنی بار آپ نے ملاقات کی، لیکن عشق ہے، وہیں پہ باقی ہے. غور کر رہے ہیں آپ، عشق ہوتا ہے تو ہمیں عشق کی منزل تک آنا ہے. اور جب عشق ہوتا ہے تو پھر اسے نہ جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ مال کی فکر ہوتی ہے، نہ اولاد کی فکر ہوتی ہے، کسی چیز کی نہیں. صرف اس کی نظریں معشوق پہ ہوتی ہیں. غور کیجئے گا، معشوق پہ ہوتی ہیں. اب یاد دلاتا ہوں، جیسے جناب میسم کو دار پہ لٹکایا گیا تھا، ویسے ہی ایک علی والا اور تھا جسے دار پہ چڑھایا گیا تھا. بوڑھا ہے، بزرگ ہے. غور کیجئے گا، دار کا قانون، سولی دار، جانتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ دار ایک تختہ ہوتا ہے، ایک تختہ ہوتا ہے جس پہ انسان کو باندھ دیا جاتا ہے. یوں ہاتھ کر کے باندھ دیا جاتا ہے، پیر باندھ دیے جاتے ہیں. مرتا کیسے ہے انسان؟ مرتا یوں ہے کہ اس کے ہاتھوں کی دونوں نسیں کاٹی جاتی ہیں، پیروں کی نسیں کاٹی جاتی ہیں، خون نکلتا رہتا ہے، کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے. آخر کار وہ وقت آتا ہے انسان دم توڑ دیتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے دار. اب اس علی والے کا ایک جوان بیٹا ہے، اور اس کے سامنے باپ کو عشق علی کے جرم میں دار پہ لٹکایا جا چکا ہے، دار پر چڑھایا جا چکا ہے. مجمع سامنے ہے. صرف ایک جملے کے لیے سنا رہا ہوں، اگر یہ جملہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ تائید ضرور کریں گے. غور کیجئے گا، یہ علی کا عاشق دار پہ ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جرم ہے عشق علی، محبت علی. لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو جرم سمجھ رہا تھا، لیکن یہ عاشق کیا سمجھ رہا ہے. سنیے گا، جو کتاب کا جملہ، کوئی خطابت نہیں، کوئی نقطہ نہیں، جیسا کتاب میں لکھا ہے ویسے ہی آپ کو سنائی دے رہا ہوں. اور جملہ اگر پہنچ گیا تو انشاءاللہ تائید ضرور کریں گے، تائید ضرور کریں گے. بس ایک مرتبہ جیسے ہی دار پا بیٹے نے باپ کو دیکھا، آواز دی، بابا آج تم عشق علی میں دار پا چڑھے ہوئے ہو، بتاؤ بابا محسوس کیسا کر رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ دار پا چڑھے ہوئے ہو تو کیسا محسوس کر رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ باپ مسکرا کے کہتا ہے بیٹا
کہ جب عشق ہوتا ہے تو اسے دار دار نہیں لگتا ہے معراج. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے عشق اہل بیت کا، یہ ہے محبت اہل بیت کی. جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو نہ اپنی جان کی پرواہ رہتی ہے نہ مال کی پرواہ رہتی ہے. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں. تو ہمیں تو زندگی ہی اہل بیت نے دی ہے، انہی کا صدقہ ہے نا یہ زندگی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر ان کا صدقہ نہیں ہوتا تو اگر وہ چاہتے تو مار سکتے تھے. کہا کیسے؟ کہا ایک قطرہ خون علی اصغر آسمان کی طرف پھینک دیتے، ایک قطرہ زمین کی طرف، نہ بارش ہوتی نہ دانا اگتا، کوئی زندہ رہتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن نہیں، امام نے یہ زندگی دی. امام نے، آپ دیکھیے تو صحیح، دنیا ہم سے کہتی ہے کربلا کا فائدہ کیا ہوا؟ ارے سب سے بڑا یہی فائدہ ہوا کہ جمعے کی نماز بدھ کو نہیں ہوئی. سب سے بڑا فائدہ ہوا. نشے کے عالم میں پھر نماز نہیں ہوئی، سب سے بڑا فائدہ ہوا. غور کر رہے ہیں آپ؟ کربلا کے فائدے اگر گنوانے پہ آ جائے تو نہ جانے کتنے فائدے ہیں کربلا کے. غور کر رہے ہیں آپ؟ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوتے رہیں گی. بس اتنا ہی میں کہوں گا کہ وقت کا خیال رکھیں تاکہ تمہید میں آپ کا وقت بالکل نہ لیا جائے، وہ بات مسلسل رہے اور یہ باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ بتصدق نالین جناب زہرا سلام اللہ علیہ. میرے عزیزو، اہل بیت کی محبت، اتنے فائدے ہیں محبت کے، بس آخری مرحلہ ہے اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. اتنے فائدے ہیں محبت کے کہ ایک شخص ہے علی والا، دشمن بادشاہ، ظالم بادشاہ، اس نے اعلان کیا. کیا اعلان؟ کہ ایسا کرو کہ ہمارے تمام علماء کو بلاؤ. بادشاہ دشمن ہے نا، تو اس نے اپنے تمام علماء کو دعوت دی کہ دربار میں آئیں. اور اس نے پھر کہا کہ خالی ان کو نہ بلانا، شیعہ علماء کو بھی بلانا. تو وزیر بیٹھا ہوا تھا، کہا کیوں کہا شیعہ علماء کو بھی بلانا ہے؟ کہا وہ اس لیے کہ ہم اپنے علماء سے کہیں گے کہ وہ منبر پہ آئیں اور ہمارے فضائل، یعنی ہم لوگوں کے فضائل جتنے بھی ہیں ہمارے پورا سلسلہ، وہ فضائل بیان کریں. کیونکہ شیعہ ایسے تو سنتے نہیں ہیں، ان کو جبرن بٹھا کے سنایا جائے. غور کیجئے گا، جبرن. دیکھیں ہم آپ کے درمیان پڑھ رہے ہیں نا، سب یہاں علی والے بیٹھے ہیں، لیکن جہاں فضائل آل محمد ان لوگوں نے پڑھے ہیں وہاں علی والے نہیں ہوا کرتے تھے. مگر کیسے کیسے علی علی پہنچایا وہاں بھی، اور دنیا کو سبق دیا کہ اپنوں میں پڑھنا اور ہے، غیروں میں پڑھنا اور ہے. سنیے گا، یہ عشق ہوتا ہے. وزیر نے کہا، کیا کہا؟ کہ اپنوں کے بھی بلاؤ، علی والوں کو بھی بلاؤ. کہا تو پھر سناؤ گے خالی؟ کہا نہیں، خالی سنائیں گے نہیں، علی والوں سے بعد میں کہیں گے کہ آپ بھی منبر پر آئیں اور اپنے مولا کے فضائل بیان کریں. تو وزیر کہتا ہے دیکھو بہت بڑی حماقت کر رہے ہو. کہا کیوں؟ کہا کہ علی والوں کو اگر بلایا اور وہ منبر پہ جا کے 2 3 4 لگاتار گیا اور علی کے فضائل سنا دیے تو سوچ لے دربار تیرا ہوگا، نعرے علی کے ہوں گے. سوچ لے پھر کیا ہوگا. آوازی تو کیا کریں کہ اگر تجھے بلانا ہی ہے تو شیعہ قوم میں یہ اعلان کر دے کہ کسی ایک کو چن لے، وہ ایک آئے اور وہ سنے اور بعد میں سنائے. غور کیجئے گا، یہ اعلان ہو گیا. اب ادھر بادشاہ کے تمام علماء، ادھر علی والے میں سے ایک چنا گیا. اب یہ علی والا چلا، اب جملے شناسہ لوگ بیٹھے ہوئے، علی والا چلا، جا رہا ہے، دربار کے قریب ہو رہا. ادھر دربار بھرا ہوا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بس صرف اس علی والے کی مسند خالی ہے. ایک مرتبہ تمام لوگوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو علی والے کی مسند وہ ہے، دروازہ یہ ہے، آئے گا یہاں سے، اس علی والے کو راستہ نہ دینا. اب جب وہاں جانے تک اسے راستہ نہیں ملے گا
تو وہ خود بخود رسوا ہو جائے گا. جب رسوا ہوگا تو بیان کرنے کی طاقت نہ رہے گی، ذلیل ہو جائے گا تو بیان کرنے کی قوت نہ رہے گی. تو اسے پہلے ہی اتنا ذلیل کر دو کہ صرف سنانے کی طاقت نہ رہے. غور کیجئے گا، جملہ حوالے کروں، وہ موسیٰ ہی کیا جو دریا میں راستہ نہ بنا سکے، وہ موسیٰ ہی کیا جو دریا میں راستہ نہ بنا سکے. دیکھیے خالی فضائل آل محمد آگے ہی والوں پہ سننا لازم تھوڑی ہے، پیچھے والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی سنیں اور بولیں. ہاں، اور دیکھیں فضائل آل محمد پر ضرور بولنا چاہیے، ورنہ جناب میثم ناراض ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جو ہم نے زبان کٹا کے جو نام نہیں چھوڑا، تم زبان رکھتے ہوئے اس کے ذکر پر خاموش ہو. اور کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا، جو آپ فضائل پر سبحان اللہ کہیں گے، اس کا فائدہ بھی ہے، ہمیں نہیں ملے گا، آپ کو ملے گا. جو سبحان اللہ کہیں گے اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو ملے گا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. سبحان اللہ کا فائدہ آپ ہی کو ملے گا. اس لیے روایتوں میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے ایک ایک جملے کے پیچھے روایتیں میں آپ کو دکھاؤں گا. غور کیجئے گا کہ اس کا فائدہ آپ ہی کو ہے. روایتوں میں ہے کہ جو بھی فضائل اہل بیت سن کے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے زبان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. غور کر رہے ہیں، اس کا بھی فائدہ آپ ہی کو مل رہا ہے، اس کا بھی فائدہ. اچھا، اب بات آ ہی گئی ہے تو یہ بھی سنیں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ ذاکرین، یہ خطبہ، یہ علماء منبر پہ آتے ہیں، فضائل اہل بیت سناتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ لے کے چلے جاتے ہیں. فضائل سنائے، واہ واہ سبحان اللہ لے کے چلے گئے. اتنے مجمع میں میں انصاف چاہتا ہوں، اتنے مجمع میں میں اتنی دیر سے فضیلتیں ہی تو سنا رہا ہوں، کسی ایک نے بھی میری تعریف کی؟ بھائی تھوڑا جاگتے رہیے خدا کے لیے. ہاں دیکھیے، بہت سارے ٹائم ہیں، اور شیخ مفید اور شیخ توسی علیہ الرحمہ، میں نے شیعت کے پلر کے نام لیے ہیں، ان تک نے لکھا ہے کہ مجلس حسین، میں تفصیل کسی دن اور عرض کر دوں گا، بس یہ جملہ سنیں کہ مجلس حسین نماز ہے. میں نے کوئی معمولی حوالہ بھی نہیں دیا ہے کہ کوئی یہ کہے نہیں یہ کتاب ضعیف ہے یا عالم ضعیف ہے. ہاں نہیں، میں نے شیعت کے پلر کا حوالہ دیا. وہ لکھ رہے ہیں کہ مجلس جہاں ذکر اہل بیت ہو وہ نماز ہے، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں صرف اور صرف امام جماعت کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، موبائل نہیں چلاتے ہیں. ہاں تو جو بھی اسے نماز سمجھ رہا ہے وہ میری طرف متوجہ رہے. غور کیجئے گا، ارے ہم ہر زیارت میں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش آقا حسین ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے تو جان دے دیتے. 1 گھنٹہ نام حسین پر دیا نہیں جا رہا ہے، جان دیتے. اس میں بھی ہم واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب چلائے جا رہے ہیں. 1 گھنٹہ تو کم سے کم نام حسین پر دیجئے، تب تو پتا چلے کہ ہم وہاں ہوتے تو جان دیتے. ہاں یہ تھوڑی کڑوی باتیں ہیں، لیکن بزرگوں سے سنا ہے کڑوی دوا جلدی فائدہ کرتی ہے. یا علی. ہاں تو 1 گھنٹہ تو آپ دے سکتے ہیں نا وقت. موبائل جیب میں رکھیے، سائلنٹ پہ لگائیے، ذکر اہل بیت سنیے. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں ممبر سے کہ آپ بڑے سے بڑے بزنس مین ہو، آپ کو مجلس میں جو وقت دیں گے اس وقت میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ بڑے سے بڑے کسی کا بھی فون آ رہا ہو، اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کہ شہزادی اپنے عزاداروں کا نقصان نہیں کبھی چاہتی. تو آپ متوجہ رہیے میری طرف، غور کیجئے گا. اس لیے کہ کوئی بھی خطیب اور ذاکر بڑی محنت سے فضائل نہ جانے کتنی کتابیں پڑھ کے آپ تک لے کے آتا ہے. یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ آسانی سے مجلسیں تیار ہوتی، آسانی سے وہ مجلسیں تیار ہوتی ہیں کہ جن میں کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہیں. ہاں یہاں کیسٹ سن کے نہیں آیا ہوں، ایک ایک کا حوالہ رکھتا ہوں، سنیے گا.
غور کیجئے گا. تو محنت کو خدا کے لیے ضائع نہ کیجئے. نہ جانے کتنی کتابیں پڑھنا پڑتی تب جا کے ایک فضیلت ملتی ہے جس پہ آپ سے بلوانا ہے, آپ تک پہنچانا ہے, آپ کے ایمان کو تازہ کرنا ہے. غور کیجئے گا. تو دنیا کہہ دیتی ہے نا کہ یہ علماء, یہ خطبہ داد لے کے چلے جاتے ہیں. کسی ایک نے مجھے داد دی ابھی تک؟ میرا نام تنویر ہے. سبحانت تنویر کسی ایک نے کہا؟ نہیں کہا. سبحانت تنویر کہا؟ نہیں کہا نا. چلیے میری کیا اوقات, میری کیا بساط, میری کیا حیثیت. جس کے فضائل ہو رہے تھے اس کو داد دی. میں فضائل پڑھ رہا تھا علی کے, علی کل ایمان, علی کعبے کی زینت, علی محراب کی زینت, علی مسجد کی زینت, مصلی کی زینت, عرش معلی کی زینت, دوش پیغمبر کی زینت. آپ نے ایک بار کہا سبحان علی, سبحان علی؟ نہیں بھائی, ہم فضائل سنا رہے تھے علی کے, آپ بار بار کہہ رہے تھے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پتہ نہیں کون پہنچ رہا ہے کون نہیں. ہم کہہ رہے تھے علی کل ایمان, آپ نے کہا سبحان اللہ. ہم نے کہا علی مرد میدان, آپ نے کہا سبحان اللہ. ہم نے کہا علی شایان شان, آپ نے کہا سبحان اللہ. ہم نے کہا علی وارث قرآن, آپ نے کہا سبحان اللہ. ہم نے کہا علی فاتح خیبر, آپ نے کہا سبحان اللہ. علی ساقی کوثر, آپ نے کہا سبحان اللہ. علی شوہر بطول, آپ نے کہا سبحان اللہ. علی داماد رسول, آپ نے کہا سبحان اللہ. علی کعبے کی زینت, آپ نے کہا سبحان اللہ. علی یعقوب الدین, آپ نے کہا سبحان اللہ. علی صلاۃ المومنین, آپ نے کہا سبحان اللہ. علی قائد غور المحجلین, آپ نے کہا سبحان اللہ. بھائی ہم سنا رہے تھے فضائل, آپ بار بار کہہ رہے تھے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے یہی تو میں اتنی دیر سے دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فضائل ان کے ہوتے ہیں, تعریف اس کی ہوتی ہے. فضائل اہل بیت کے ہوتے ہیں, تعریف خدا کی ہوتی ہے. اب جو کہتے ہیں فضائل نہ پڑھے جائیں تو ہمیں سچ سچ بتائیے, آپ علی کے منکر ہیں یا خدا کے منکر ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیونکہ یہاں علی کی تو تعریف ہو ہی نہیں رہی ہے. علی کی تعریف تو ایک کر رہا ہے, مجمع تو اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہے. اور کر رہے آپ یا علی. یہاں علی کے ذکر سے توحید مجروح نہیں ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے. اور کر رہے ہیں آپ. تو میرے عزیزو, یہ فضائل, یہ مناقب ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ باتیں آئیں گی اور آپ لطف اٹھائیں گے. غور کیجئے گا, چونکہ وقت بڑا کم بچا ہے تو شاید میں پورا واقعہ نہ پڑھ پاؤں. جو پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ اس کو کل مکمل کر دیا جائے گا. چونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے, فضائل آل محمد ہے, یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ میں اس واقعے کو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کیونکہ وقت تمام ہو رہا ہے, مصائب بھی پڑھنا ہے. لہٰذا میں یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں کہ دربار میں علی والا آیا. یہی عرض کر رہا تھا نا. ہاں, تو یہیں سے انشاءاللہ کل بات کا آغاز ہوگا. یہ فرش عزا, یہ مجلس, یہ ماتم, یہ تعزیہ داری, یہ عزاداری, یہ سب ہے نصرت حسین. اور نصرت حسین کا خاصہ یہ ہے کہ ناصروں کو اللہ چنتا ہے, بندے نہیں بناتے ہیں. ہاں, اللہ چنتا ہے, بندے نہیں. میں تفصیل عرض کروں گا, یاد دلا دوں. زیارت شہدائے کربلا میں فکرہ ہے, تمام شہیدوں کی جو ایک زیارت ہے, اس میں ارشاد ہو رہا السلام علیکم یا اصفیاء اللہ, اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام. کسے سلام کیا؟ حبیب, زہیر, سعید, عابس شاکری, حور, جون, غلام, بیٹا, ان سب کو سلام کر رہے ہیں. کیا کہہ کے؟ اللہ کے چنے ہوئے. وہیں سے پیغام ملا کہ جو حسین کی نصرت کرتا ہے اسے اللہ چنتا ہے. یہاں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اللہ نے چنا ہے.
اب فرش عزا پہ آج کے بعد جب بیٹھیے گا تو خوش نہ ہوئیے گا کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، فخر کیجئے گا اللہ نے چنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سب اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اللہ نے چنا، اور اللہ چنتا ہے کہ کون ذکر کرے گا ممبر پہ آ کے، کون فرش عزا بچھائے گا، کون آ کے تعزیہ سجائے گا، کون علم اٹھائے گا، کون ماتم کرے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ چنتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات اور میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ فرش عزا پہ آ کے جب بھی دیکھیں آپ کو لگے کہ مثلا اس چاندنی کا کونا الٹ چکا ہے، تب اس میں انتظار نہ کریں کہ مجلسیں تو ان کی ہو رہی ہیں، وہ کروا رہے ہیں، ہم کیوں یہ چاندنی سیدھی کریں؟ نہیں، یہ کسی کے باپ کی مجلس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب عزاداری کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں۔ ہم سب نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں، اور ہر نوکر کو چاہیے اپنی اوقات میں رہے۔ اگر آپ چادر کا یہ کونا صحیح کریں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ میرے عزیزو، کبھی بھی یہ نہیں، آپ دیکھیے کسی عزادار کی چپل الٹی پڑی ہے، سیدھی کر دیجئے، جانتے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ ہمارے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، بلکہ جید علماء کے اگر نام لیجئے تو سارے کے سارے چپلوں ہی کے پاس بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ عزاداروں کا کیا احترام، آپ کو کیا پتا کہ عزادار کی کیا ہے؟ تو کیوں نہ ہو، ابھی کوئی بڑا آ جاتا ہے ہمارے درمیان، سی ایم پی ایم، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک فوٹو اس کے ساتھ ہو جائے تاکہ ہم مہمان روم میں لگا کے دنیا کو بتائیں بڑوں سے جان پہچان ہے۔ قسم خدا کی فرش عزا پہ بیٹھیے، نہ جانے کس کے پہلو میں کون بڑا بیٹھ جائے۔ فرش عزا حسین، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، کیا پڑھوں، کیا سنیں گے؟ یہ دن یہ راتیں، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو شروع ہو رہے ہیں ایام، اس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تصور کریں تو اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم سارے چاند اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے دیکھا کرتے تھے، نکلا یا نہیں نکلا، نکلا یا نہیں نکلا۔ لیکن وہ کہتے تھے محرم کا چاند ہم لوگ چھتوں پہ چڑھ کے نہیں دیکھتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم لوگ پہلے ہی جان جاتے تھے کہ چاند نکل آیا۔ کہا کیسے؟ کہا اہل بیت کے گھرانے سے رونے کی جب آوازیں بلند ہو جاتی تھی تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند نمودار ہو گئے۔ عزیزوں، مصائب کی تاریخیں تو آئی رہی ہیں، عرض ہوں گے، مصائب پیش کیے جائیں گے، آپ روئیں گے، خوب آنسو بہائیں گے۔ آج پہلی مجلس ہے اس سلسلے کی، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، آپ جانتے ہیں کہ یہ تبرک مجلسوں میں کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ تبرک، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیوں رکھا گیا؟ اور سب سے پہلے 2 تبرک بٹے ہیں مجلسوں میں، سب سے پہلے 2 تبرک بٹے ہیں۔ ایک جناب ام کلثوم نے بانٹا اور ایک سید سجاد نے بانٹا۔ ایک میں جو کے ستو بٹے اور ایک میں کالی مسور کی دال اور چاول، یہ بٹے۔ کیوں؟ یہی 2 کیوں انتخاب کیے گئے؟ یہی تو بتانا ہے 2 کیوں انتخاب۔ اس کی وجہ یہ تھی، پہلے نہیں بٹے تھے، یہ بعد میں بٹے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اہل مدینہ روتے تھے، جب قافلہ لوٹا ہوا مدینے میں آیا اور سب نے رونا شروع کیا، مصائب پہ گریہ کیا، تو اتنا گریہ کیا کہ آنسو خشک ہو گئے۔ آنسو نہیں بہتے تھے، لوگ چلاتے تھے، روتے تھے، گریہ کرتے تھے، لیکن آنسو نہیں بہتے تھے، خشک ہو چکے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ اب تبرک بانٹا جائے، لوگوں کو تبرک کھلایا جائے۔ تو جناب ام کلثوم نے ایک تبرک بانٹا اور ایک چوتھے امام نے۔
जौ के सत्तू और काली मसूर की दाल और चावल। क्यों? का इसलिए जौ के सत्तू और काली मसूर ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा आंसू बनाती हैं, आंसू सबसे ज़्यादा बनाते हैं। अब समझे ये तबर्रुक क्यों रखा गया है? इसीलिए रखा गया है ताकि खाइए और हुसैन पर रोइए। ये तबर्रुक सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये हुसैन पर रोने के लिए है कि ताकि खाते रहिए और हुसैन पर आंसू बहाते रहिए मेरे अजीज़ों, क्योंकि हुसैन बहुत मज़लूम है, हुसैन बहुत बेकस है, जितना गिरिया किया जाए कम है। अजीज़ों, अहले मदीना, मैंने अभी अर्ज़ किया, कहते थे मैं चाँद नहीं देखता था। जब इनके घर से रोने की आवाज़ आती थी तो हम समझ जाते थे कि मुहर्रम का चाँद निकल आया है। अजीज़ों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब बादे करबला उम्मे लैला ने ये चाँद देखा होगा, बादे करबला उम्मे फरवा ने ये चाँद देखा होगा, बादे करबला उम्मे रबाब ने जब ये चाँद देखा होगा तो उन्हें याद आया होगा यही वो चाँद है कि जिसमें मेरा करियल जवान अली अकबर मार दिया गया, यही वो चाँद है जिसमें मेरे कासिम के लाशे पर घोड़े दौड़ा दिए गए, यही वो चाँद है कि जिसमें मेरा 6 महीने का बच्चा मार दिया गया। अल्लाहु अकबर। ये चाँद अजीज़ों ज़रा तसव्वुर करे, कलेजा फट जाता है कि इस मुहर्रम के चाँद में, मुहर्रम के चाँद में पूरी कमाई ज़हरा की लुट गई है, ज़हरा की लुट गई। मैं आज भी शायद किसी की शहादत ना पढ़ूं, बस 2-3 जुमले और उसके बाद तफसीलन कल से मैं अर्ज़ करूंगा आपकी खिदमत में। मेरे अजीज़ों, बस जितना रोना है रो लीजिए। इसलिए मसाइब पढ़ने की चीज़ नहीं है, मसाइब एहसास की चीज़ है। आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप बता नहीं पाएंगे कितना दर्द हो रहा है, ये सामने वाला बस महसूस कर सकता है कितना दर्द हो रहा होगा। आप लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते हैं, तो मसाइब लफ्ज़ों में नहीं बयान होते हैं, मसाइब महसूस किए जा सकते हैं कि अहले बैत पर जो जो जुल्म हुए हैं वो कैसे कैसे जुल्म हुए हैं। अजीज़ों, ज़रा सोचिए तो सही, तसव्वुर कीजिए तो कलेजा फट जाता है। अहले बैत पर जुल्म ईजाद किए गए हैं, वो जुल्म नहीं हुए हैं जो लोगों पर होते थे, अलग जुल्म किए गए हैं। आप सुनेंगे, मैं सिर्फ एहसास दिला रहा हूं, तफसील इसकी बयान होती रहेगी, सिर्फ एहसास आज दिला रहा हूं और मजलिस तमाम हो रही है। अजीज़ों, अहले बैत पर जुल्म ईजाद किए गए हैं। अजीज़ों, अहले बैत से पहले जो जिसपा भी जुल्म हो रहे थे, कभी किसी बच्चे को 3 भाल का तीर नहीं मारा जाता था, लेकिन ये जुल्म ईजाद किया गया है। उससे पहले कभी भी किसी खातून के पहलू पे दरवाजा नहीं गिराया जाता था, लेकिन यहां जुल्म ईजाद किया जा रहा है। सुन रहे हैं ना अजीजों? कभी भी किसी 13 बरस के सिन के बच्चे पर घोड़े नहीं दौड़ाए जाते थे, मगर यहां जुल्म ईजाद हो रहा है। अजीजों, नए नए जुल्म हुए हैं यहां। 3 भाल का तीर अरब में आज भी चलता है। कब जानते हैं? जब कुर्बानी के लिए ऊंट को लाते हैं वो लोग, तो वो 3 भाल का तीर ऊंट की गर्दन पे मारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके खून बहता रहता है, और जब कमजोर हो जाता है तो वो गिर जाता है, फिर उसे ज़िबा किया जाता है। वो 3 भाल का तीर ऊंट को गिराने के लिए लाते हैं। अब समझे आप कि 3 भाल का तीर अरब में इंसानों के लिए है ही नहीं, इंसानों के लिए नहीं है जो अहले बैत के घराने के बच्चे को मारा गया। आप सुन रहे हैं ज़ादारो? कलेजा थाम के सुने अजीजों। जैसे असलहे अलग थे, वैसे ही अहले बैत में जो जहर दिए गए वो भी जहर अलग थे। आम जहर नहीं दिए गए अहले बैत रिसालत को, खास जहर दिए गए। तारीख कहती है कि इमाम हसन को जो जहर दिया गया वो ऐसा जहर था, बस यही पर बात तमाम हो जाएगी, वो ऐसा जहर था, शदीद जहर था कि जब तबीब आया और उसने जिस ज़र्फ में इमाम को जहर दिया गया था वो बर्तन, वो ज़र्फ उठाया और जैसे ही उसने उंडेला तो एक कतरा जब जमीन पर गिरा है तो जमीन से धुआं उठने लगा था, जमीन से धुआं उठने लगा था। इतना शदीद जहर था, इतना शदीद जहर था। अजीजों, एहसास दिलाऊं, यहां का मौसम तो बड़ा अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है।
کبھی اتنی شدت کی گرمی نہیں ہوتی ہے، یہاں کی گرمی بھی شدت کی گرمی نہیں ہے۔ آپ نے انڈیا اور پاکستان میں ذرا دیکھا ہوگا کہ موسم کیسا رہتا ہے، مجھے وہاں کا پاکستان کا بھی اتنا نہیں پتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے مئی جون میں خاص کر کے کہ انسان اگر ننگے پیر ہے تو زمین پہ پیر نہیں رکھ سکتا ہے، آگ جیسی زمین جلتی ہے، آگ جیسی زمین جلتی۔ اس شدت میں روزہ رکھنا، اور روزہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے افطار میں کیا چاہیے ہوتا ہے، کس چیز کی طلب ہوتی ہے؟ کہ پانی چاہیے ہوتا ہے نا، پانی، کیونکہ بھوکا انسان ہے، بھوکا ہے، جتنا پیاسا ہے اتنا ہی بھوکا ہے، لیکن کھانے کی اتنی تمنا نہیں ہوتی ہے جتنی پانی کی تمنا ہوتی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جگر جل رہا ہوتا ہے، جگر کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پانی ضروری ہے، پانی ضروری ہے۔ اب اگر جلتے ہوئے جگر کو کوئی اور جلتی ہوئی چیز دے دی جائے، جلتی ہوئی چیز دے دی جائے تو انسان تڑپ جائے گا نا۔ تاریخ کہتی کہ امام حسن پورا دن روزے سے تھے، پورا دن روزے تھے، اور جودہ بنت اشد نے جب امام کو افطار کے وقت تاریخ کہتی ہے کہ زہر دیا، وہ بھی اتنا شدید زہر کا کام ہوتا ہے جلانا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام کا جگر اتنی شدت، بس آخری دو جملے ہیں اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنی شدت سے امام کا جگر جلنے لگا کہ جگر کے ٹکڑے ہونے لگے، اور ایک دو نہیں، تشت میں 72 ٹکڑے گرے، 72 ٹکڑے جگر کے گرے۔ تاریخ کہتی امام کا وقت آخر قریب ہے، وقت آخر قریب ہے۔ بس ایک مرتبہ امام حسن آواز دیتے ہیں، بیٹا قاسم ذرا میرے قریب آؤ، ختم ہو رہی ہے مجلس، بیٹا قاسم ذرا میرے قریب آؤ۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو جناب امام حسن بلاتے ہیں، کمسنی کا عالم ہے، آواز دی میرے لال، جاؤ میری بہن زینب کو بلا لاؤ۔ جناب قاسم چلنے لگے، آواز دی بیٹا ایسے نہ جاؤ، بیٹا قریب آؤ۔ قریب بلایا، قاسم کی آستینوں کو الٹ دیا، گریبان کو چاک کر دیا، ایک مٹھی خاک اٹھائی سر پر ڈالی۔ بابا یہ کیوں؟ کہا جب اس عالم میں تم جاؤ گے تو بہن کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہن سمجھ جائے گی، کیونکہ یہ عالم یتیموں کا ہوتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جیسا ہی یہ سنا، قاسم چلے، شہزادی زینب کے قریب آئے، جیسا ہی زینب نے یہ دیکھا، آغوش میں اٹھا لیا، میرے بھیا کی خیریت تو ہے، یہ کہتے کہتے زینب چلی، بس مجلس ختم ہوئی، زینب چلی، جیسے ہی گھر کے قریب پہنچی، بس ایک مرتبہ حسن کہتے ہیں، فروا ذرا یہ جگر کے ٹکڑے کہیں ایسے گھر کے کونے میں چھپا دو کہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ آواز دی آقا وہ کیوں؟ آواز دی فروا تمہیں نہیں پتا ہے، ارے میری بہن زینب آ رہی ہے، اور کوئی بہن اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے نہیں دے سکتی۔ میں کہوں گا آقا حسن فریاد، یہ مدینہ ہے جہاں اپنے جگر کے ٹکڑے پوشیدہ کروا دیے۔ ہائے کربلا کا میدان، زینب سامنے کھڑی ہے، بھائی کے لاشیں بگھوڑے دوڑ رہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بہن کے سامنے لاشا۔ چلو یا حسین
حسین یا 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 حسین اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا سب پڑھے نام مولا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے
بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بری ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچڑی ہے یہ مدت سے بچڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی سب پڑھے نام مولا چاند محرم کے ثانی تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کہ مر جائے نا بیمار ہے سگرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند ملنے کے لیے آئیے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بری ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچڑی ہے یہ مدت سے بچڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نا اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان ڈھانپ کے قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سرے راہ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 تجھ دیکھ کے مر جائے نا تجھ دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سگرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم گن گن کے جو سگرانے گن گن کے جو سگرانے یہ دل ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سگرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بھائی کی جدائی میں
پریشان ہے رہتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتی اکبر نام لانا نا اکبر نام لانا نا میں مر جاؤں گی تنہا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سگرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گن گن کے جو سگرا نے یہ دل ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی سب پڑھے نام مولا چاند محرم کے بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سگرا چاند محرم کے بدلی میں چلا جا چاند محرم کے بدلی بھائی کی جدائی میں پریشان ہے رہتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتی اکبر نام لانا نا اکبر نام لانا نا میں مر جاؤں گی تنہا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سگرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند بھائی کی جدائی میں بھائی کی جدائی میں پریشان ہے رہتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتی اکبر نام لانا نا اکبر نام لانا نا میں مر جاؤں گی تنہا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سگرا چاند محرم کے
تو بدلی میں چلا جا چاند ملنے کے لیے بھائی کو ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہ میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے محرم کے تو بدلی سب پڑھے نام مولا محرم کے تو بدلی سارے پڑھے نام حسین محرم کے تو بدلی تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سگرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نہ سنید ہے آتی ویران گھروں میں نہ اسے نیند آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان ڈھانپ کے قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سر رائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی سب پڑھے نام مولا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا سارے پڑھے نام حسین بھائی کی جدائی میں ثانی پڑھ کے تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سگرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا سب پڑھے نام مولا بھائی کی جدائی میں ہاں جی بھائی کی جدائی میں پریشان ہے رہتی ہر روز السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا باعث الہدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی تسعۃ المعصومین من ذریتک و بنیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزبار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان اللمان اللمان من فتنة الزمان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا قامع الکفر والطغیان السلام علیکم دافع الظلم والعدوان عجل اللہ تعالی فرجک
وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مومنین سے گزارش ہے کہ لنگر کے لیے تشریف رکھیں اور لنگر کے فوراً بعد نماز مغربین باجماعت ادا کی جائے گی. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ نماز ادا کر کے جائیں. شکریہ.